آیت نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بہت کھلم کھلا بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور یہ بدترین راستہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو جب سے اللہ نے انسانیت کو وجود دیا ہے اس وقت سے ہی حرام ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے برا ہونے کے لیے کسی دین اور شریعت کی ضرورت نہیں، خود انسانی فطرت اس کے گناہ ہونے کا مطالبہ اور تقاضا کرتی۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام نے سب سے سخت ترین سزا جو رکھی ہے وہ اس جرم پر رکھی۔ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے، اگرچہ اس کے ثبوت کا طریقہ کار اسلام کا جو ہے وہ بہت احتیاط پر مبنی، چونکہ اسلام کا مزاج ہے جس جرم کی سزا جتنی سخت، اس جرم کے ثبوت کا معیار اتنا ہی اونچا۔ اگر یہ شرعی ثبوت مل جائیں اس گناہ پر تو شادی شدہ ہیں تو ان کو سر عام پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو سر عام 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر حالات کا تقاضا اور مطالبہ ہو تو ان کو 1 سال کے لیے شہر بدر بھی کر دیا جائے گا۔ اتنی سخت سزا اسلام نے کیوں رکھی؟ ایک تو یہ دین کے اعتبار سے بربادی اور تباہی ہے۔ نمبر 2، جس معاشرے میں یہ گناہ پھلے پھولے گا اس معاشرے سے انسانی نسب کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ نسب، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، اشرف المخلوقات اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، اس اشرف المخلوقات ہونے کی جو فضیلتیں ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب نسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسب کی دولت سے صرف انسان کو مالا مال کیا ہے، باقی مخلوق جو ہے وہ نسب کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی۔ جس معاشرے میں یہ گناہ عام ہوگا وہاں نسب خلط ملط ہو جائے، اور آج جن اقوام میں یہ بے حیائی عام ہے وہاں کسی کے نسب کی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نمبر 2، جس معاشرے میں یہ گناہ پھیلے گا اس گناہ میں قتل و غارت بھی بڑھ جائے گی، غیرت کے نام پر قتل و غارت بڑھے گی۔ اگر اس گناہ کا سد باب نہ کیا جائے، اس گناہ کا معاشرے سے خاتمہ نہ کیا جائے تو وہاں قتل و غارت بڑھے گی غیرت کے نام پر۔ ہمارے یہاں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یورپ جیسے بے حیا معاشرے میں بھی کچھ نہ کچھ جہاں غیرت کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں وہاں اس بنیاد پر قتل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ دوسری خرابی۔ نمبر 3، اگر اس بے حیائی کی عام اجازت دے دی جائے
تو معاشرہ جو ہے وہ لا علاج بیماریوں میں الجھ جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس معاشرے میں اس بے حیائی کی اجازت دی جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا علاج بیماریاں مسلط کر دی جائیں گی، اور آج دنیا پر یہ لا علاج بیماریاں مسلط ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جب بھی کسی بات سے منع کیا ہے تو نفسیاتی طور پر اس بات کی روک تھام کے لیے پورے اسباب اور ماحول بھی مہیا کیا۔ یہ اسلام کا کمال ہے، یہ اسلام کا کمال ہے۔ ایسے نہیں ہمارے یہاں معاشرے میں کسی بات کو منع کر دیا جائے لیکن اس کا ماحول نہ فراہم کیا جائے تو اس کو کیا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم اس بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور پھر ہمیں معاشرے کے ان اسباب کی نشاندہی کر کے بھی بتلایا جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں یہ بے حیائی پیدا ہوتی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح کی ترغیب دی۔ یا اہل الشباب، میں اکثر نکاح کے موقع پر یہ حدیث پڑھا کرتا ہوں، یا اہل الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ فی الفور نکاح کرے۔ نکاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے نکاح کو رواج دیا۔ اور بھائیو میری بات پر ذرا غور کرنا، اسلام نے نکاح کو جتنا آسان کیا تھا، موجودہ یورپی معاشرہ جو ہے وہ نکاح پر انہوں نے ایسی قانونی شرائط رکھی ہیں کہ یورپ میں اب نکاح صرف 20% رہ گیا ہے، 80% نکاح ختم ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ یورپ کے بہت سے ممالک نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں بندھیں گے تو نکاح کا رشتہ ہوتے ہی اگر شوہر طلاق دے دے یا کوئی بھی وجہ ناچاقی کی بیوی کو عورت کو چھوڑنے کی آئے تو آدھی جائیداد عورت کو ملے گی۔ آدھی جائیداد بھائی کس کو ملے گی؟ عورت کو ملے گی۔ اگر بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، تو ٹوٹل جائیداد کا 75% فوراً بھائی کس کو منتقل ہو جائے گا؟ بیوی اور بچوں کو منتقل ہو جائے گا۔ اور بہت سی شرائطیں انہوں نے نکاح پر ایسی شرائط رکھی کہ نکاح خود بخود دنیا سے ختم ہو جائے۔ جب نکاح ختم ہو جائے گا تو شیطانی قوتوں کو انسانیت کی جس طرح کی فصل چاہیے وہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جائے گی، بڑی آسانی سے دستیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے اب انہوں نے حرام زادوں کا مستقل کوٹا رکھا ہے فوج میں اور دوسرے اداروں میں۔ کیوں؟ انسان کے پیچھے جب نسب نہ ہو تو بھائی پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق، انسان جب نسب سے محروم ہو جائے اور اس کے پیچھے حلال کا نظام ختم ہو جائے پھر یہ درندہ ہے، پھر اس سے جو چاہو کروا لو، اس سے جو چاہو کروا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کو اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی نکاح کی استعداد رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اس گناہ کو مٹانے کے لیے دوسرا حکم یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے تنہائی اس طرح کی ماحول جائز نہیں ہے جہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ خلوت اجنبیہ اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ بڑا سے بڑا عالم ہو، چاہے سیاسی رہنما ہو، چاہے کوئی شخص بھی ہو، خلوت اجنبیہ سب کے لیے بھائی کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک مسلمان مرد اور عورت تنہائی میں اکیلے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہے، وہاں تیسرا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے تیسرا حکم جو اس بے حیائی کو مٹانے کے لیے ہے، فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے
اگر کوئی مسلمان عورت جو حج پر جائے اس کے لیے اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، اگر محرم نہیں ہے تو اس پر حج بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بہت ہی وہاں کے ذمہ دار شخص نے، جو ہوٹلوں کا بہت بڑا نظام رکھتے ہیں، میرے ساتھ اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے پھر، میں تو یہ بات سن کر کانپ گیا اور مجھے جرت نہیں ہو رہی اس بات کو یہاں بیان کرنے کی، لیکن میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اس موضوع پر، اس نے اصل میں میرے ساتھ یہ مسئلہ چھیڑا کہ اسلام نے محرم کی شرط کیوں لگائی ہے۔ میں نے اس کو بتایا، انہوں نے کہا جی میں یہاں اپنے بہت سارے ہوٹل جو ہے وہ کرائے پر لیتا ہوں، میرا سارا سیٹ اپ ہے، تو اسلام نے یہ شرط بالکل صحیح لگائی ہے، یہاں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ حدود حرم میں اس نے کہا اسلام کی یہ شرط بالکل صحیح ہے۔ مجھے اس سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اس سے پہلے۔ بعد میں پھر میں نے ایسے دوستوں سے جو مستقل وہاں ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل لیتے ہیں، ان سے پھر اس کی تحقیق کرنے پر اندازہ ہوا کہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مصر تھے قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے کہ عورت اس وقت حج اور عمرے پر جائے جب اس کے ساتھ کون ہو؟ محرم ہو۔ ہاں، دوسرے ائمہ نے ایک اور شرط لگائی ہے، اس سے ہٹ کر انہوں نے تھوڑی سی نرمی کر دی۔ امام مالک وغیرہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حج اور عمرہ کے لیے جائے، خاندان کے معتبر افراد ساتھ ہوں، اگرچہ وہ اس کے محرم نہ ہو، لیکن ساتھ اتنی عورتیں ہوں جو بھروسہ کی ہوں، جس سے عزت کی حفاظت ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے، مثلا ایک شخص ہے، ایک خاتون ہے، وہ حج پر جا رہی ہے، وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ مرد صرف شوہر کا چچا ہے، اب وہ اس کا تو چچا نہیں ہے، کس کا چچا؟ شوہر کا چچا ہے۔ لیکن جب یہ خاتون جا رہی ہے، ساتھ اس کی 2 بہنیں بھی ہیں، ساتھ اس کی خالہ بھی ہے، ساتھ اس کی والدہ بھی ہیں، اور ان کا کوئی محرم بھی ہے۔ اب 7-8 عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں جو غیر محرم ہیں، تو یہاں اطمینان ہے، عزت کی حفاظت ہے، لہٰذا دوسرے ائمہ فرماتے ہیں عورت اس طرح جا سکتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، اس بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ تو ہمارے یہاں لوگ پتہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ گناہ نہ ہو، لیکن اس گناہ کے وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان کا تدارک نہیں کرتے، ان کی کھلی چھٹی ہے۔ اسلام ان اسباب سے روکتا ہے جن اسباب کی وجہ سے بھائی کوئی گناہ، کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے مخلوط ماحول پر پابندی لگائی ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے پردے کا حکم رکھا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، دونوں اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں؟ نیچا رکھیں۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی شخص دروازے پر گھر کے کسی مرد کو ملنے آئے، پتہ کرنے آئے، تو عورت جو ہے وہ پروقار اور کھردرے لہجے میں بات کرے، نرم لہجے میں بات نہ کرے، نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ خواتین جو ہیں اگر کبھی موبائل اور فون پر ضرورت ہو تو اس کی رعایت کریں۔ خواتین مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہیں تو میری ایک ہی شرط ہوتی ہے جی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بس آدھے منٹ کی بات ہو سکتی ہے۔ جو خاتون بھی مسئلہ پوچھے جی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، جی پوچھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بس آدھے منٹ سے زائد بات نہ ہو، مختصر بات کرو، بس 2-4 باتیں، جو مسئلہ ہے بس اس کی بات کرو۔ تو اسلام نے ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ اگر معاشرے میں پردہ نہیں ہوگا یا رواجی پردہ ہوگا، ہمارے یہاں رواجی پردہ ہے، چہرے کے پردے کا کوئی خاص خیال نہیں ہے، معاشرے میں پردہ نہیں ہوگا، نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی، مرد اور عورت کے غلط ماحول سے منع نہیں کیا جائے گا، مخلوط نظام تعلیم ہوگا، ہمارے شادیوں کے جو پروگرام ہیں وہ مخلوط ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ واقعات ہوں گے۔ اور ایک شرط کا اور اضافہ کر لیجئے، ایک شرط کا اور اضافہ کر لیجئے کہ گھر کا یہ جو موبائل ہے اس پر بھی ذرا نظر رہے۔ ہمارے یہاں جتنی برائی پھیل رہی ہے اس میں اس موبائل کا بہت دخل ہے۔
اس موبائل کا بہت دخل ہے. ہمارے یہاں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، روح کانپ جاتی ہے. تو قرآن کریم نے جب اس بے حیائی سے روکا ہے تو اس بے حیائی کے جو اسباب ہیں ان سے بھی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام سے بڑا ماہر نفسیات اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر جواب دینا. اس طرح مجلس تھی، ایک نوجوان آئے اور وہ سیدھا سیدھا سوال کر لیا کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے کہ وہ عام لوگ صاف زبان میں ایک نوجوان آئے، بہت سارے صحابہ موجود تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ اس عمل کی، اس بے حیائی کی اجازت دے دیجئے. مجھے اس بے حیائی کی کیا دے دیجئے؟ اب بظاہر یہ ایک بہت بڑی جسارت اور اللہ کے نبی کے سامنے دھڑلے سے یہ بات کہنا توہین بھی تھی. صحابہ اکرام نے اس کو گھورا، اس کو ڈانٹا، اسے کہا چپ کر جاؤ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ جھڑکا بعض صحابہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو الیہ، میرے قریب آ جاؤ. آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا. کیا فرمایا؟ میرے قریب آ جاؤ. مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کر کے سب کے سامنے فرمایا تم مجھ سے جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم کسی دوسرے کو اپنے ماں کے لیے اس کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر سارے اپنی ماؤں کے بارے میں یہی غیرت رکھتے ہیں. کیا تم جس چیز کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے کسی دوسرے کو اجازت دے سکتے ہو جس کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. فرمایا پھر یہ سب اپنی اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہی غیرت رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہن کا کہا، پھر پھوپھی کا کہا، پھر خالہ کا کہا. حالانکہ ایک سے ہی بات کلیئر ہو جاتی تھی، بات سمجھانے کے لیے سارے عزت کے رشتے گنوائے. انہوں نے کہا جی میں اس کی اجازت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس چیز کی اجازت تو خود نہیں دے سکتا تو دوسروں کے لیے تو یہ اجازت کیسے مانگتا ہے؟ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر پھر دعا مانگی، اللہم اغفر، اے اللہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی. اس میں سمجھا دیا کہ ہر انسان جب اتنی غیرت رکھتا ہے، وہ جو معاملہ اپنی مستورات کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی بہو بیٹیوں کے لیے رکھتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی رکھے، وہ دوسروں کے لیے بھی رکھے. میں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے یہ سنا اور ان کی بہو نے ان پر مضمون لکھا، ان کی بہو نے مضمون لکھا ان پر. میں نے وہ مضمون پڑھا. وہ کہنے لگے جی مجھے شادی ہوئے اس گھر میں آئے 35 سال ہو گئے. میں نے اپنے سسر جو بہت بڑے عالم دین تھے، فرمایا کہ میں نے ان کی نگاہ کو اتنا پاکیزہ پایا کہ 35 سال میں ہم بہویں تھیں، وہ ہمارے شرعی والد تھے، محرم تھے، لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بہو کو نظر بھر کے دیکھا. 35 سال کہنے لگا جیسا ممکن ہی نہیں تھا. بڑھاپے میں بھی ان کا یہ عمل نہیں تھا. آخری وقت جب جانے لگے تو بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ہم نے کہا کہ ہم بھی آپ کی بیٹیاں آپ دنیا سے جا رہے ہیں. کہنے لگا میں نے اس وقت بھی دیکھا، ہمارے سر پر شفقت سے ہاتھ تو رکھا لیکن ہمیں بس نظر بھر کے کبھی نہیں دیکھتے تھے. اللہ نے ایسی پاکیزگی دی. تو بھائی اسلام کا یہ حکم ہے. ہمارے یہاں پردہ رخصت ہو رہا ہے، پردہ کو لائیے. اور اپنی شادیوں پر ہمارے یہاں جو مخلوط ماحول ہے اس پر پابندی لگائیے. ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے. میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، عصری تعلیم انتہائی ضروری ہے، لیکن اسلامی ثقافت اور اسلامی روایت کے ساتھ. ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ہم پر جان بوجھ کر یہ نظام مسلط کیا ہے کہ تم جدید تعلیم یورپ کی تہذیب کے ساتھ دو. جس سکول میں جتنی کھلی تہذیب ہوگی وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اتنا ہی اونچا سمجھا جائے گا. بہرحال میں نے اس حوالے سے جو ما لہا وما علیہا سارا تھا وہ بیان کر دیا. اب ذرا الفاظ پر آئیے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
آپ بے حیائی کے قریب نہ جائیے۔ اور قرآن کی ایک بات، جو بڑے بڑے حساس گناہ ہے نا، قرآن ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا یہ نہ کیجیے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ان کے قریب نہ جائیے۔ اس لیے زنا تو جرم ہے ہی ہے، اس گڑھے میں گرنے کے جتنے اسباب ہیں اسلام ان کو بھی حرام قرار دے رہا، جس کا میں نے منع کیا، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے اس بے حیائی کی طرف ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا، ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم ان اسباب کا تدارک نہیں کرتے، ان پر نگاہ۔ اگر بیٹی نے کالج پڑھنا، یونیورسٹی پڑھنا، اچھی طرح پڑھے، لیکن والد چھوڑ کر آئے، والد لے کر آئے، والدہ چھوڑ کر آئے، والدہ لے کر آئے، پتہ بھی ہو کہ بیٹی کے موبائل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نوجوان بیٹا ہے تو اس پر کوئی نگاہ ہی نہیں کہ میرا جوان بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ رات کو 12 بجے آئے پھر بھی ٹھیک ہے، 2 بجے آئے پھر بھی ٹھیک ہے، اس پر کوئی نگرانی ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت ہی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بدترین راستہ ہے۔ جب انسانیت اس راستے پر چڑھ جائے تو پھر ان کی انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه أجمعين۔